کہ پاکستانی شہریوں کو کیسے قتل کیا گیا. یوگیش کمار اور مکیش کمار دو انڈین ایجنٹس جو دبئی میں تھے. اچھا. وہ ان دو جو قتل ہوئے اس میں ملوث ہے اور دفتر خارجہ نے اس کے پاسپورٹ اور تمام ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کی ہے. محمد ریاض کے قتل پہ نا کوئی 1.2 ملین کا خرچہ آیا, 12 لاکھ روپے میں, 12 لاکھ. اور ہندوستان کے جو ایجنٹس ہیں دبئی میں, انہوں نے بہت بہترین انداز میں نا ان جو قتل ہے اس کو ڈیل کیا ہے. مطلب جو ٹرانزیکشن آئی ہے نا 12 لاکھ روپے کی, اس میں ایک ٹرانزیکشن بھی 60,000 روپے سے اوپر نہیں ہے. یہ ٹرانزیکشن جو تھی نا وہ قسطوں میں بھیجی گئی ہے. ایک دوسرے گروپ کو ہندوستانی ایجنٹ جو ہے وہ نیوٹرلائز کرتے, وہ اسے کہتے ہیں کہ شاہد لطیف صاحب جو ہے نا اس کا عقیدہ بہت خراب ہو چکا ہے. یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ انڈین ایجنٹ دوسری ٹیم سے کہتے ہیں جس کو شاہد لطیف کے لیے وہ نیوٹرلائز کر رہا ہے. کشمیر انسرجنٹس تھے, کشمیر جنگ میں انہوں نے حصہ لیا تھا. ان کے کلنگز میں سال 2023 میں بہت تیزی آئی. یہ جو پیٹرن ہے اور اکراس پاکستان خاص کر پنجاب اور کشمیر اور سندھ کے اندر نا ان کو مارنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا. اور پاکستان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے ان 13 کیسز کی نا انویسٹیگیشن شروع کی. 2 کیسز ایسے تھے جو محمد ریاض کا تھا, راولہ کوٹ میں قتل کیا گیا, اور وہ بھی جو جہادی تنظیم ہے اس سے وابستہ تھے. مطلب لشکری طیبہ, لشکری جنگی اور اس طرح کے جو جماعت الدعوہ اس سے وابستہ تھے. اور دوسرا پاکستانی شہری تھا شاہد لطیف, ان کو سیالکوٹ میں قتل کیا گیا جب وہ نماز فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے, تو اس کا سیکورٹی گارڈ بھی تھا اس کے ساتھ, اس کو مارا گیا. تو بڑا شاکنگ تھی مطلب انویسٹیگیشن کہ پاکستانی شہریوں کو کیسے قتل کیا گیا. یوگیش کمار اور مکیش کمار دو انڈین ایجنٹس جو دبئی میں تھے, دبئی میں تھے. اچھا. وہ ان دو جو قتل ہوئے اس میں ملوث ہے اور دفتر خارجہ نے اس کے پاسپورٹ اور تمام ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کی ہے. ایک پاکستانی جو دبئی میں ایک فرم میں کام کرتا ہے اور اس کو مکیش کمار جو ہے یا یوگیش کمار وہ اپروچ کرتے ہیں, اس سے گپ شپ لگاتے, اسے کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں ایک بندہ ہے وہ میرا 25 لاکھ روپے کا مقروض ہے, تو اگر آپ ان کی ڈیٹیلز مجھے پرووائڈ کرے تو میں جو ہے وہ آپ کو پیسے دے دوں گا. اس میں سے جتنا پرسنٹ ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا. تو محمد جو بندہ تھا انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو پاکستان جانے کے پیسے بھی نہیں ہیں. یہ اچھا, انہوں نے نا ان کو پیسے بھی دیے, کچھ پیسے ان کو دیے اور ان کا ٹکٹ بھی کرایا, اور وہ آ کے نا بکری بن گیا. سلپ ہو گیا بکری, اسے کہتے بکری ہو گیا. تو یوگیش کمار کو بڑی تب چڑھی کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہوا, بندہ تو سلپ کر گیا. انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال شروع کیا, اور محمد عمیر نامی ایک بندہ تھا, ان تک وہ پہنچے فیس بک کے ذریعے, سوشل میڈیا, کوئی بھی میڈیم. پھر یہ لوگ مکیش اور مگیش نے ریچ آؤٹ کیا, محمد عمیر نامی بندہ ڈھونڈا. وہ انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی ایک بندہ ہے جو انہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے اور ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں. تو اس سے عمیر کی ڈیل ہوئی. عمیر نے 5 لوگوں کی ایک ٹیم تشکیل دی, اور پہلے عمیر نے جا کے نا راولہ کوٹ کے اندر, چونکہ محمد ریاض جو تھے وہ راولہ کوٹ سے ان کا تعلق تھا اور وہ کسی اور نام سے آپریٹ کر رہے تھے, نام بدل کے. ہاں, ان کو سیکیورٹی تھریٹس تھے. جب یہ پیٹرن شروع ہوا نا تو لوگوں نے اپنے اوپر سیکیورٹی جو وہ سیکیورٹی سیکیور کرنے کے لیے اس طرح کے کام کیے, فیک آئی ڈیز. تو وہ ایک ترکان کی دکان پہ کام کرتا تھا, کارپینٹر تھا. اچھا. وہ کام کرتا تھا. عمیر نے جا کے نا اس کی انویسٹیگیشن کی, اس کے سب کچھ نکالا, اور جب یہ ٹارگٹ کلر جو تھے ان کو لے کے نا محمد ریاض کو راولہ کوٹ میں قتل کیا گیا. اچھا, اور یہ محمد ریاض کے قتل پہ نا کوئی 1.2 ملین کا خرچہ آیا, 12 لاکھ روپے میں, 12 لاکھ روپے. اور ہندوستان کے جو ایجنٹس ہیں دبئی میں انہوں نے بہت بہترین انداز میں نا ان جو قتل ہے اس کو ڈیل کیا ہے. مطلب جو ٹرانزیکشن آئی ہے نا 12 لاکھ روپے کی, اس میں ایک ٹرانزیکشن بھی 60,000 روپے سے اوپر نہیں ہے. یہ ٹرانزیکشن جو تھی نا وہ قسطوں میں بھیجی گئی ہے تاکہ کسی کو راتوں رات جو ہے نا وہ شک نہ ہو, مطلب کسی کو شک نہ ہو اس کیس کے اوپر. تو جو 12 لاکھ ٹرانزیکشن ہے, 12 لاکھ ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس ٹارگٹ کلنگ کے جو گروپ کو, وہ کوئی 35 ٹرانزیکشنز میں آئی ہے, 35 ٹرانزیکشنز میں کم پیسے تاکہ شک. تو یہاں پہ نا محمد ریاض جو ہے وہ اس کی سٹوری ختم ہو جاتی ہے, اس کو قتل کیا جاتا ہے. اچھا, جو
بندہ ادھر ہوتا ہے جو بکری بنتا ہے, جو سلپ ہو جاتا ہے, جو slip ہو انیشلی جاتا ہے, پیسے لے کے آ گیا ہوتا ہے, ہاں وہ دوبارہ ایجنٹ سے بات کرتا ہے, فون کرتا ہے کہ جی میرے پاس تو پیسے ختم کہتے ہو میرے گئے. پاس پیسے ختم ہوئے, میں اچھا. نے بے ایمانی کی, تو وہ نا اس کو لگا دیتے ہیں دوسرے کیس پہ, شاہد لطیف والے کیس پہ, کہ ٹھیک ہے آپ کی ہو گئی, لیکن مجھے کسی نے کہا ہے کہ وہ بندہ مر گیا تو اس کا بھائی ہے سیالکوٹ میں. یہ مکیش نے کہا اس یہ سے. ایک دوسرا ایجنٹ بھی آتا ہے, یوگیش کمار بھی آتا ہے, اچھا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, تو ایک کہانی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر ایک دوسرے پیٹرن کو, ایک دوسرے گروپ کو ہندوستانی ایجنٹ جو ہے وہ نیوٹرلائز کرتے ہیں. وہ اسے کہتے ہیں کہ شاہد لطیف صاحب جو ہے نا, اس کا عقیدہ بہت خراب ہو چکا ہے, اور وہ جو کشمیر کی جنگ ہے اور یہ ہے اور یہ اس کے لیے ایک تھریٹ ہیں, اور پاکستان میں وہ جو اسلامی اور جہادی تنظیمیں ہیں. یہ کون کس سے کہہ رہا ہے یہ انڈین ایجنٹ دوسری ٹیم سے کہتے ہیں جس کو شاہد لطیف کے لیے وہ نیوٹرلائز کر رہے ہیں. اچھا, اور یہ دوسرا ٹیم ہے کون, یہ کون لوگ ہیں میں وہ سے؟ دوسرے لوگ آتے ہیں, اچھا. عبداللہ اس کا سرغنہ ہوتا ہے, اچھا. اور عبداللہ جو ہے اس قتل کو, اس انویسٹیگیشن کو لیڈ کرتا ہے. وہ ڈسکا جاتا ہے, شاہد لطیف کے بارے میں پوچھتا ہے, تو وہ کہتے کہ یار یہ ہمارا تعلق داعش سے ہے, اور پتہ نہیں کوئی جہادی تنظیم کا نام لیتے, کہتے کہ یہ بہت بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے, تو آپ نا اس کو ختم کر دیں, ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. وہاں سے دوبارہ ٹرانزیکشن شروع ہوتا ہے, 50,000 60,000 شروع کتنے کے. روپے میں ہوتا ہے یہ؟ وہ ٹوٹل ہندوستان کا جو خرچہ اس پہ آیا ہے نا, وہ 25 لاکھ روپے دونوں پہ آیا ہے. اچھا. 25 لاکھ روپے ان دو جو قتل ہوئے ہیں نا پاکستان میں, اس پہ. تو عبداللہ نا وہ انویسٹیگیشن شروع کر, وہ سراغ لگا لیتا ہے. عبداللہ ایک اور ٹیم تشکیل دے دیتا ہے جو پاکستان میں ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں. وہ شاہد لطیف کے پاس نا ایک سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے, جو بہت بڑا چیلنج کہ یار اس کے پاس تو سیکیورٹی گارڈ ہے. اچھا, یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں. شاہد لطیف جو جہادی تنظیم سماسی میں وابستہ آ رہے ہیں, وہ نماز کے لیے نہیں آتا باہر پورا دن. یہ لوگ انتظار کرتے, لیکن یہ موسٹ پروبیبلی انہوں نے جو اسٹریٹجیکلی سوچا تھا کہ فجر کی نماز میں نا اس کو ٹکانے لگانا ہے. تو شاہد لطیف صاحب باہر نہیں آتے اس دن. اس کے بعد نا وہ انتظار کرتے, کسی ہوٹل میں کمرہ لے لیتے ہیں, وہاں پہ ہی رہتے, اور دوبارہ جو ہے وہ شاہد لطیف صاحب کے لیے صبح وہ اس مسجد پہنچ جاتے, اس کے گھر کے پاس جہاں پہ وہ صبح کی نماز پڑھتا تھا. تو جیسے ہی آتا ہے, شاہد لطیف صاحب کو گارڈ سمیت مارا جاتا ہے, اور شاہد لطیف صاحب کی کہانی بھی ختم ہو جاتی ہے. اب 11 مزید ایسے کیسز ہے جس پہ انویسٹیگیشن جاری ہے. اچھا, پھر جب یہ ہوئے تو انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور خاص کر سی ٹی ڈی نے اس پہ انویسٹیگیشن شروع کی, اور ہمیں جو سی ٹی ڈی نے بتایا کہ ہم نے پورا چاند مارا کہ گزشتہ ہمیں یہ انوالومنٹ تو ملی کہ دبئی میں جو انڈین ایجنٹس ہے وہ اس میں کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پھر نہ دیکھا کہ پاکستان سے کون لوگ ہیں جو پاکستان آئے ہیں دبئی سے اور وہ مشکوک ہے. تو یہاں پہ غلطی ہوتی ہے کہ جو انڈین ایجنٹ ہے وہ اپنے کارڈ سے ٹرانزیکشن کرتا ہے ٹکٹ کے لیے, ایئر ٹکٹ, جہاز کے ٹکٹ کے لیے. کس کے لیے کرتا ہے؟ جو ایجنٹ پہلے آتا ہے, جو سب سے پہلے والا بندہ تھا جو بکری بن جاتا ہے. بکری بن جاتا ہے. اچھا. تو ٹرانزیکشن وہاں سے انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے. تو سب سے پہلے محمد عمیر کو پکڑا جاتا ہے. عمیر کو پکڑا جاتا ہے, وہ انکشافات کرتا ہے کہ اس طرح ہوا. اور پھر جو بکری ہے وہ بھی پکڑی جاتی ہے, وہ بھی پکڑا جاتا ہے جو بکری بن گیا ہے بندہ, اور اس کی پوری سیریز جو ہے وہ مطلب اس کے ساتھ جو ٹارگٹ کلرز ہے وہ بھی پکڑے جاتے ہیں. اس کے بعد نا عبداللہ جو اس کیس میں دوسرے جنہوں نے شاہد لطیف کو قتل کیا, اس کے پیچھے یہ لوگ ریکی کرتے, اور عبداللہ کو کراچی ایئرپورٹ پہ وہ دبئی جا رہا تھا, وہاں سے انہوں نے پکڑا. ہمارے جو ریاست قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. تو اس میں اب سول کورٹ میں ان کے مقدمے چل رہے ہیں, مطلب جو ٹرائل ہے وہ ہو رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ تھے ٹارگٹ کلر اور انڈین نے اس کو مختلف بہانوں سے دھوکہ دیا کہ یہ لوگ جو ہے نا, یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مذہبی طور پہ, کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے پیسے کہاں ہیں, تو ان کو بھی دھوکہ دیا گیا.
جو فارن آفس کے لوگ ہیں یا سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی دھوکہ دیا گیا، ان کو نہیں پتہ تھا. تو یار ایک سوال ہے ویسے کہ یہ جو چیزیں اگر ہوئی بھی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پبلک کرنا چاہیے تھا موفا کو، کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں ہندوستان میں، مودی پھر اس چیز کو کیش کرے گا. دیکھو مودی ایک بہت پاپولسٹ ہے، وہ تو ہے. وہاں پہ جو مسلمان ہیں کشمیر میں اس کے لیے ہندوستان میں ان کے لیے بڑے چیلنجز آ گئے، وہ ہندوتا اسٹیٹ بن گیا. مودی کے ماضی سے ہم واقف ہے کہ اس کو بچڑا مطلب اس کو قصاب بچر آف گجرات کہتے ہیں، کہا ٹھیک ہے، جاتا تھا. صحیح ہے. تو اب دفتر خارجہ نے چونکہ انڈیا اس وقت ایک زیر آتاب ہے، جو کینیڈا میں سکھ مارا گیا، امریکہ کے اندر ایک سکھ مارا گیا جو آزادی کی بات کرتے ہیں. تو فارن آفس نے سوچا کہ انڈیا چونکہ اس وقت پریشر میں ہے تو ہم مزید دباؤ جو ہے اس پہ بڑھاتے ہیں. تو انہوں نے اسٹریٹجیکلی یہ کیا. لیکن مودی کا جو اینٹی پاکستان نیریٹو ہے اس پہ وہ پورا الیکشن لڑتا ہے کہ تو یار دیکھیں یہ تو پاکستان کے اندر ہم نے وہ ایئر اسٹرائک کیے، سرجیکل اسٹرائکس کے جو نام نہاد سرجیکل اسٹرائکس تھے، اور انہیں کلیم کیا کہ پتہ نہیں کتنے دہشت گرد مارے گئے. لیکن وہ ثابت ہوا کہ ہم دو ممالک جو تھے وہ جنگ کے دہانے پہ پہنچے. لیکن جو اب فارن آفس نے اس کو آفیشیلی انڈورس کیا ہے کہ ہمارے شہریوں کو راہ نے مارا ہے، یہ مودی کی کا الیکشن کیمپین کے لیے بہت کامیاب ہے. اور مودی پورے الیکشن میں اس کو استعمال کرے گا، وہ دوبارہ برسر اقتدار آ جائے گا اور وہ کلیم کرے گا کہ جو آپ کے دشمن تھے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے تو ہم گھس کے مارتے تھے، اب تو گھسے بھی نہیں مار دیا. ہاں تو یہ مودی کر کے مار دیا. مودی کے الیکشن کے لیے یہ ایک بڑا فائدہ ہوا.